بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی دوسرا دور جو 6 سال کے بعد کا ہے، جس میں فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور جو آہستہ آہستہ اس حد تک فتنات بڑھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک یہ جو ہے نا کام جاری رہا۔ تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت کے ابتدائی 6 سال تاریخ اسلام کا ذریع باب ہے۔ رائے بہت خوش تھی، لیکن اس کے بعد والے 6 برس فتنوں اور سازشیں تھیں اسلام کے خلاف اور ہنگاموں کی نظر ہو گئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھلا دیا۔ بعد میں مدینہ منورہ میں شراب اور کبوتر بازی کا رواج ہونے لگا۔ آپ نے اس کی سزا کے اوپر لوگوں کو کوڑے لگانے شروع کیے، برائیوں کی روک تھام میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ تاہم مال اور دولت کی ریل پیل کے ساتھ ساتھ آرام اور عیش پسندی کا رجحان بڑھتا چلا گیا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ دنیا جانے لگے، جو بچے تھے اب وہ بڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسی دور میں آنکھیں کھولی اور مال دیکھا، دنیا کی طرف زیادہ لوگ متوجہ ہو گئے۔ کابر صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی برکات بھی اٹھ گئیں۔ ماشاءاللہ، بے شک لوگوں نے محمد بن ابوبکر کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اکثر صحابہ رضوان اللہ اجمعین پیرانہ سالی عملی کاموں میں حصہ لینے سے قاصر ہو گئے۔ 32 اور 34 ہجری کے درمیان کے عرصہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، عباس بن عبد المطلب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زید، ابو دردہ انصاری، مقداد بن اسود، ابو طلحہ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامور صحابی دنیا سے اجر لبیک کر کے فانی دنیا سے اخروی دنیا کی طرف چلے گئے۔ نئی نسلوں میں نہ اسلاف جیسی مذہبی جذبہ تھا، نہ سیاسی بصیرت، نہ اخلاقی شعور، بلکہ مال و دولت کی فراوانی نے ان کے قلوب میں حب مال و جاہ جیسے جو تھے غلط نقاش ان کے دلوں میں اور اس میں جو کہتے ہیں نقش کر دیے ہیں جی۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پر گرفت کی تو وہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گئے۔ اب طبعاً جو تھے نرم مزاج تھے، تو اس لیے لوگوں نے آپ کی طبیعت سے فائدہ بھی اٹھایا۔ بنو امیہ کے خانوادے نے ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی شدید مخالفت کی تھی۔ فتح مکہ کے بعد اس قبیلے کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی، اس لیے عامت المسلمین ان سے زیادہ خوش نہ تھے۔ وہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں اشراف میں شامل تھے، اس لیے عوام بنو امیہ کے خلاف سابقہ تعصب کے سبب اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں چپکلش یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ ان کی عہد میں یعنی عوام میں عہد جاہلیت کے اموی ہاشمی آویزش کی دبی ہوئی چنگاریاں سلگنے لگیں۔ اللہ اللہ، عوام میں عہد جاہلیت کے جو چنگاریاں سلگنے لگیں تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیقی دور اور فاروقی دور میں بعض صلاحیت اموی افراد کلیدی اسامیوں پر مامور ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثری صلاحیتوں اور قائدانہ خوبیوں کے پیش نظر بڑے بڑے عہدے دیے۔ یہ صورتحال بنو ہاشم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ناگوار گزری۔ دور کے قبائل کو
حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت و برکت نہیں ملی تھی۔ فتوحات کا سلسلہ رکتے ہی اس خیال سے کہ مہاجرین انصار حکومت کر رہے ہیں، وہ حسد کرنے لگے۔ عرب کی سیادت ایام جو تھے جاہلیت میں قبائل قریش کے ہاتھ میں تھی۔ عہد اسلام میں بھی زمانہ اقتدار انہی کے ہاتھ میں رہی۔ دوسرے قبائل نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف طعن و تشنیع کی مہم شروع کر دی۔ رذیل لوگوں نے نرمی سے فائدہ اٹھایا۔ ابن طبری لکھتے ہیں کہ کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ کے بہادر لوگوں کے ہجوم کو چیرتے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کوڑا اٹھا کر فرماتے ہیں، تم اس طرح چلے آئے جیسے تو خدائی حکم سے بالکل نہیں ڈرتے۔ اور کہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، ایک بدتمیز ججاوا آپ کے ہاتھ سے عصا چھین کر توڑ دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے بے عقل بوڑھے، معاذ اللہ منبر سے نیچے اتر آؤ۔ یہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نرمی طبع کا خود اعتراف فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں روندا، مارا، ملامت کی، میں نے نرم پسندی کی تو تم مجھ پر دلیر ہو گئے۔ یہ جو بوڑھا تھا جوان تھا، اس کو جب آپ کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا۔ مفتوح اقوام کے دلوں میں اپنا اقتدار چھن جانے کا احساس تھا۔ عیسائیوں مجوسیوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے سازشوں کا سلسلہ شروع کیا۔ مصر، کوفہ، بصرہ بغاوتوں کے 3 اہم مراکز بن گئے۔ انہی مراکز میں حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنے کی آگ بھڑکنے لگی، اور ان میں جو سب سے آگے تھا ابن سبا تھا، جو مسلمان بھی ہوا تھا لیکن اس کے اندر یہودیت تھی۔ اس نے قرآن کی تعلیم میں تورات کی جو تھی نا جی، اس کی آمیزش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ابن سودا، اسے یعنی ابن سودا بھی کہتے ہیں، اور مفتوح اقوام کی سازشیں بیعت منانی کا سب سے بڑا سبب تھا، جن ممالک کو دور صدیقی اور فاروقی میں فتح کیا گیا۔ ہر چند کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ بڑا فیاضانہ برتاؤ کیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ مفتوح اقوام کے چلاک لیڈروں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی مہم شروع کر دی۔ کئی حربے تھے، لیکن بڑا حربہ جھوٹے خطوط لکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے۔ اہل مصر، اہل کوفہ نے مقیم صحابہ رضوان اللہ اجمعین مدینہ منورہ میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب کر کے جعلی خطوط لکھے، جن میں لوگوں کو دین کی خاطر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کی ترغیب دی۔ باغیوں نے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ عنہم سے کہا، تم نے ہماری طرف لکھا ہے عثمان پر حملہ کر دو، جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر دی ہے، ہم انہیں ضرور قتل کریں گے۔ بعض نے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے جعلی خطوط لکھے، جس کی جانب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرزور اس کی تردید کرنی پڑی اور کہا خدا کی قسم میں نے آج تک سفید کاغذ پر کوئی سیاہ حرف نہیں لکھا۔ یہ جعلی خطوط کا سلسلہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر انہوں نے خوب آزمایا اور یہ ان کا حربہ جو ہے بہت کامیاب ہوا۔ جن حضرات کو آپ نے پھر اس کے بعد گورنر کانفرنس بلائی، ان میں حضرت امیر معاویہ، عبداللہ بن ابی سرح، سعد بن عاص،
عمر بن عاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اجلاس کے خطاب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ حضرات کو میں اپنا بے خواہ قابل اعتماد دوستوں کا مجمع تصور کرتا ہوں۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اپنے اعمال تبدیل کر دو، مشورہ سے آگاہ فرماؤ۔ اسرائے بال کے لیے مدینہ شریف میں گورنر کانفرنس 34 ہجری میں بلائی گئی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مفید مشورے دیے جن پر عمل بھی کیا گیا۔ تحقیقاتی کمیشن بھی قائم ہوا تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ جہاں پہ جو کسی جگہ کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو ان اعمال کو تبدیل کیا جائے یا سزا دی جائے۔ فسادی کھلم کھلا افطراء انتشار بلا وجہ پھیلا رہے تھے، بغاوت کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ 34 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ اہل بصرہ کو سرکاری پیغام بھیجا، جس سے کوئی شکایت ہو تو مثال زمانہ حج میں آ کر پیش کرے۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں غلط خامیاں پھیلائیں، حضرت امیر مومنین کی معزولی کا مطالبہ پیش کیا۔ اپنے خطبے میں آپ نے جو فساد پھیلانے والے لوگوں کے اعتراضات کے جواب بھی عطا فرمائے۔ اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ میں نے منی میں پوری نماز کیوں پڑھی، حالانکہ اس سے پہلے کسی نے یہاں پوری نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا وہاں میرے اہل و عیال ہیں، اس لیے میں نے پڑھی پوری نماز۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام خود لوگ اعتراضات آپ کے اوپر پیش کرتے تھے، پھر آپ ان کا جواب دیتے تھے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا میں نے چراگاہوں کو کھلا کیوں نہیں رکھا جبکہ پہلے چراگاہیں کھلی تھیں۔ آپ نے فرمایا میں نے چراگاہوں کو صدقات کے اونٹوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جب میں خلیفہ بنا عرب میں میرے پاس سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں، اب میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، اور سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اعتراض یہ ہوا کہ میں نے قرآن مجید کو صرف ایک طریقے پر کر دیا، یہ فقط میرا فعل نہ تھا، مجلس شورا کے مشوروں کا پابند رہا ہوں، سب نے مل کے اس کے اوپر یعنی مجھے مشورے دیے اور ہم نے اس کے اوپر کام کیا، اور ساری امت کو ایک جو طریقہ قرآن پاک کا پڑھنے کا لکھنے کا تھا اس کے اوپر راج کر کے اپنے مختلف جہاں گورنر تھے ان کو وہ نسخے تحریر کر کے وہاں بھیجے تاکہ لوگ اس کے تحت قرآن پاک پڑھیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پھر اعتراض کیا کہ میں نے حکم بن العاص کو واپس بلایا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑا اعتراض تھا آپ کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا، عثمان رضی اللہ نے کہا کہ اسے مکہ معظمہ سے جانے کا حکم دیا تھا، واپسی کی اجازت بھی دی تھی۔ تو وہ صحابہ کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ اعتراض ہوا کہ میں نے 9 عمر لوگوں کو عمل جماعتی مشورے کیے ہیں۔ جب حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو عمر مقرر فرمایا تھا، اس وقت بھی چیم گوئیاں ہوئی تھی، تو اگر میں نے مشورے کیے ہیں تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر کہا میں نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مال غنیمت کے خمس کا 5واں حصہ بطور عطیہ دیا، تاہم جب مجھے معلوم ہوا کہ فوج کے لوگ اس عطیہ کو ناپسند کرتے ہیں تو میں نے اس سے رقم لے کر بیت المال میں جمع کرا دی۔ معترضین جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں میں اپنے خاندان والوں سے ترجیح سلوک کرتا ہوں، یعنی جو بنو امیہ کے لوگ ہیں ان سے زیادہ قریبی معاملات فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا محبت فطری ہے، لیکن یہ دوسرے لوگوں پر میری طرف سے ظلم کا سامان کبھی نہیں بنی۔ میں نے ذاتی مال میں سے ان کی خدمات کی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا میں نے کمائی کے بہترین اموال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابوبکر عمر کے ادوار میں خرچ کیے تھے۔ اس وقت میرے گھر والے عمر رسیدہ ہیں، میں خود قبر کے قریب پہنچ چکا ہوں، کیا میں بیت المال میں کوئی ناجائز تصرف کروں گا؟ میں نے تمام اخراجات ہمیشہ ذاتی مال سے پورے کیے ہیں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین
यानी जो फितना पردازیوں سے سختی سے نپٹنا چاہتے تھے، لیکن حضرت سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل استدلال کی راہ میں آپ نے اختیار فرمائی، نرمی سے سمجھایا۔ اسی طرح اور بھی غلط فہمیاں تھیں، ان کے اعتراضات کا آپ نے جواب دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کوفہ، بصرہ، مصر میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو گورنر بنایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو امیہ قریش کا قوی اور وسیع الاثر قبیلہ تھا، جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسب حکومت کے لیے عملاً انہیں دور نہ رکھ سکے۔ عزیزوں کی طرف جھکاؤ حدود و شریعت سے فرمایا کہ میرا بار نہیں تھا۔ ایک مثال میں بیان کی کہ گورنر ولید کوفہ کا جو ولید بن عقبہ تھا، اس کے اوپر شراب نوشی کا الزام لگا تو میں نے اسے کوڑوں کی سزا دی۔ فتنہ پردازوں نے بغاوت کی بجائے سازش اور سازش کی راہ اختیار کی۔ ادھر امیر المومنین نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یکے بعد دیگر مظاہرین کے پاس بھیجا، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جوابی کارروائی کی تدبیر کر چکے تھے، لیکن آپ انہیں منع کرتے رہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور فتنہ جو تھا نا جی 35 ہجری میں عروج پہ پہنچ گیا۔ مسجدین کو اصلاح احوال مطلوب نہ تھی، اگلے سال حج کا اعلان کر کے نکلے اور مکہ معظمہ کے بجائے مدینہ منورہ میں آ کر باہر حملہ آوروں کی طرح کیمپ لگا لیا۔ اس وقت اکثر اہل مدینہ حج کے لیے جا چکے تھے۔ اسلامی فوج مختلف محاذوں پر کفار سے برسر پیکار تھی۔ سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ بغاوت کا علم ہوا تو انہوں نے حلم، نرمی، مروت، شرافت اور افہام و تفہیم سے انہیں سلجھانا چاہا۔ بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پیغام دے کر بھیجا مسلمین اپنے علاقوں میں لوٹ جائیں، ان کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ ان کے مطالبہ پر مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو جو تھا گورنر مقرر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے جو فسادی تھے وہ دکھاوے کے طور پر واپس لوٹ گئے، لیکن امام ابن کثیر لکھتے ہیں بلا شبہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی طرف منسوب کر کے جعلی خطوط لکھے گئے، اور حضرت علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے جعلی خطوط خواج صبائیوں نے لکھے، جن کا ان حضرات نے کھلم کھلا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے انکار بھی کیا۔ اور اس طرح عثمان رضی اللہ پر بہتان باندھ کر جعلی خط لکھے گئے۔ اور اسی طرح ایک خط جو لکھا کہ حضرت محمد بن عمر جو مصر کے گورنر تھے ان کی طرف بھیجا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح وہ خط جو انہوں نے پکڑا تو طریق کہتی خود ہی لکھا، خود ہی لے کے جانے والے کو پکڑا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ اس کو ہلاک کرنے کا حکم نامہ آپ نے جاری کیا ہے، اور اس کی جو ہے نا طرف مروان کی طرف بھی اس خط کو منسوب کیا گیا۔ تو آپ نے جب زیادہ اس کے اوپر انہوں نے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی اونٹ بھی چرایا جا سکتا ہے، تحریر بھی نقل کی جا سکتی ہے، اور مور بھی نئی بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بالکل کام جو ہے نا مروان کا ہے۔ اس طرح وہ بہت بری طرح اس فتنے کو پھیلانے میں کامیاب ہوئے، اور مدینہ کے اطراف میں آ کے انہوں نے اپنے کیمپ لگائے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے بجائے نرمی سے بات کرتے تھے۔ اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان سے عرض کرتے تھے کہ سختی سے نپٹا جائے۔ تو اب اگلا جو ہم بیان کریں گے وہ آپ کی جو شہادت پر یعنی اس پہ ختم ہوگا، کیونکہ جب ان کو اس طرح سختی سے نپٹا نہیں گیا تو پھر ان کے حوصلے جو تھے نا جی فسادیوں کے بڑھتے گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔